السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اب یہ اعلان عمران خان صاحب کے لیے خود درد سر بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی نے کرارا قسم کا جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگلے 4 ماہ کے دوران تو صوبائی اسمبلی توڑی ہی نہیں جا سکتی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومتوں کو بڑا کام کرنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اکتوبر میں جو انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، یہ انتخابات اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجزیے اور خبریں پہلے بھی بتائی جا رہی تھی کہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات اپنی مقررہ مدت کے مزید آگے چلے جائیں اور 6 ماہ تک جو ہے اسمبلیاں کی مدت بڑھا دی جائے، جس کے بعد ملک میں انتخابات ہوں۔ تو گویا پرویز لائی صاحب بھی اسی خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے آگے بھی انتخابات جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف کے پی کے اسمبلی بھی واضح طور پہ عمران خان صاحب کو پیغام دے رہی ہے۔ بڑے سینئر اراکین عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا کہ جب تک پنجاب اسمبلی نہیں توڑی جاتی اور جب تک پنجاب اسمبلی سے ہمارے اراکین مستعفی نہیں ہوتے، کے پی کے اسمبلی نہ توڑی جائے اور کے پی کے اسمبلی کے اراکین استعفے نہ دیں۔ گویا اب معاملہ چودھری پرویز لائی کے پاس آ کر رک گیا ہے۔ چودھری پرویز لائی کے پاس بڑی واضح آپشنز موجود ہیں کہ اگر وہ ساتھ نہیں رہتے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ مخالف جو ہے ان کے ساتھ جا کے پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری بڑے متحرک ہو چکے ہیں۔ آصف علی زرداری نے ملاقاتیں بھی کی، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات کے بعد خاصے پر امید ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کہ پنجاب کے اندر حکومت چلتی رہے گی اور حکومت جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں گی۔ دوسری طرف کے پی کے وہ اراکین جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 4 ہے فی الحال، جو اس وقت کھل کر اختلاف کر رہے ہیں، جبکہ یہ تعداد مزید بھی بڑھ سکتی ہے، جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں۔ دوسری طرف چودھری مونس لائی نے جو انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں بھیجا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں، اس کی بھی چودھری پرویز لائی نے اس انداز سے تردید کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں کہا نہیں گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہتر آپشن پی ٹی آئی ہے، جس کے بعد ایک پوری مہم چلی گئی۔ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ در حقیقت صورتحال اس وقت بھی یہ تھی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جو پنجاب کے اندر ایک پوری کمپین چلی ہوئی تھی، خاص طور پہ جنرل باجوہ کے خلاف، اور ایک مہم تھی کہ الیکشن کمیشن کے خلاف، پھر جس طرح کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مہم چلائے ہوئے تھے، جنرل باجوہ نے اس میں سے اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب کے اندر وہ کسی صورت بھی پی ڈی ایم کی حکومت کی حمایت نہیں کر رہے، نہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہی الیکشن کمیشن کہیں پہ جانبدار ہے۔ جس کے بعد پنجاب کی جو 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے، وہاں پاکستان تحریک انصاف 16 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اب دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے دعوے پر پورے اتر پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ سب سے بڑی رکاوٹ چودھری پرویز لائی ہوں گے۔ کئی دنوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ چودھری پرویز لائی صاحب خان صاحب کو جو ہے وہ سجی دکھا کے کھبی مار جائیں گے، یعنی بظاہر تو انہوں نے فوری کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہوگا سیکنڈز میں اسمبلی توڑ دی جائے گی، لیکن اب سیکنڈ سے معاملہ 4 ماہ اور 4 ماہ سے آگے اکتوبر سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ گویا پرویز لائی کسی صورت بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس اس بات کے آپشنز موجود ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ نہیں رہتی یا ان کا ساتھ نہیں دیتی، تو چودھری پرویز لائی کسی نہ کسی سیاسی گیم کے اندر ان ہو کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر پر امید صدر آصف علی زرداری، کیونکہ صدر آصف علی زرداری یہ دوریاں بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چودھری پرویز لائی اور مسلم لیگ نون کے مابین ہوئی تھی، اور یہ اگر دوریاں ختم ہوتی ہیں تو پھر بھی پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات خاصی موجود رہیں گی۔ دوسرا، جس زمانے میں چودھری پرویز لائی پی ڈی ایم کے چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ گئے تھے، اس بارے میں بھی کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری برادران خود اپروچ کر رہے تھے اور کسی ایک درمیان میں کسی شخص کو ڈالا گیا تھا اور اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
ماضی کی اگر تاریخ کو دیکھیں، چودھری برادران کی سیاست بہرحال پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، انہوں نے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اختیار نہیں کیا، اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جلسے کر رہے تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ کو للکار رہے تھے، اس وقت بھی چودھری پرویز لائی صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے واضح کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکومت کے لیے بھرپور اور پاکستان کے لیے ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی اور ملک کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات جو ہیں وہ تاریخی خدمات ہیں۔ گویا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات جھگڑے کا ہو تو چودھری پرویز لائی کا ووٹ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے، عمران خان صاحب کو ان کا واضح جواب ملتا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی عمران خان پر جب حملہ ہوا، اگرچہ پی ٹی آئی یہ مومنٹم بناتی رہی کہ کہیں دباؤ تھا اور کہیں دباؤ کے نتیجے میں ایف آئی آر درج نہ ہو سکی، در حقیقت چودھری پرویز لائی کے احکامات تھے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج نہ کی جا سکی، کیونکہ چودھری پرویز لائی کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ جو عمران خان صاحب ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں وہ ایف آئی آر درج ہو۔ تو گویا اس وقت بھی یہ واضح ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چودھری پرویز لائی نہیں کھڑے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی چودھری پرویز لائی کے جو انٹرویوز آ رہے ہیں مختلف چینلز پر، اس کو بھی اگر سامنے رکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری پرویز لائی اب بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی بجائے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا وہ نہیں چاہتے کہ کسی موقع پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو، خواہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ ہو جس میں قمر جاوید باجوہ فوج کی قیادت کر رہے تھے اور اس وقت سارے فیصلے قمر جاوید باجوہ کے پاس تھے، اب فوج کی نئی کمان آنے کے بعد بھی، فوج میں قیادت کی تبدیلی کے بعد بھی چودھری برادران یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس صورت میں عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اور اگر پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ نہیں آتے یا پنجاب اسمبلی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے چودھری پرویز لائی، تو پھر کے پی کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ ہم ایک صوبے سے اپنی حکومت کا خاتمہ کیوں کریں، کیونکہ حکومت کے خاتمے کی صورت میں خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس وقت کی حکومت پر، پی ڈی ایم کی حکومت پر، کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو اب تیزی سے پرسو کیا جانا چاہیے، اور لگتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے پیش رفت خاصی تیزی سے ہوگی، اور عمران خان صاحب کو اپنے مقدمات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہوگی جس میں دباؤ عمران خان صاحب پر بڑھے گا۔ اگرچہ فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور عارف جو علوی صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر پاکستان کی اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کی، یہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان 2 ملاقاتوں کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ٹائم مانگا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے مشاورت کریں گے پی ٹی آئی کے مطالبات کے حوالے سے۔ گویا اسحاق ڈار اور عارف علوی کی ملاقات کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور نہ ہی میاں نواز شریف اس حوالے سے کوئی لچک دینے کو تیار نظر آتے ہیں۔